کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تھی، یہ 100% جھوٹ ہے۔ اگر آپ حفصہ کی طلاق کے متعلق بات کر رہے ہیں تو حفصہ کی طلاق کے متعلق بات کر رہے ہیں حفصہ نا؟ کو طلاق نہیں ہوئی، یہ 100% جھوٹ ہے۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق حضور علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 51 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جناب کیا نام ہے طلاق دے دی گئی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کے لیے گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ نے طلاق دے دی ہے۔ اس بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کسی کو طلاق نہیں دی، صرف 1 مہینے کے لیے بائیکاٹ کیا، طلاق کسی کو بھی نہیں دی۔ حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 51-91۔ سامعین ناظرین گوگل پر جائیں، اس حدیث کو سرچ کریں، اور یہ حدیث میں نے آپ سے ہی سن کر کیا نام ہے گوگل سے نکال لی تھی۔ تو اس پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق حضور علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ جب حضور علیہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں دی، ادھر یہ حکم ہے کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ پھر یہ بھی فتویٰ ہے کہ جناب کسی مومنہ مشرکہ سے کافر کیا نام ہے نکاح کرنے کی اجازت کسی عام مسلمان کو بھی نہیں ہے۔ آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا آئے جناب حفصہ کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائی ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد اپنے سنت میں روایت کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر صدقی جمیل العطار کی روایت ہے، یہ 2005 میں چھپی ہے، صدقی جمیل العطار کی تحقیق ہے، چاپ بیروت لبنان ہے، یہ صفحہ نمبر 426 ہے۔ یہ دیکھو، آپ نے ایک حدیث میری زبان سے سنی، بقیہ حدیث نہیں سنی۔ عن ابن عباس عن عمر، ابن عباس خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا، ثم راجعها، پھر اس سے انہوں نے مراجعت کیا، طلاق دیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح ہے سنن ابن داؤد، تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الثانی، سن 1998 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 34 میں، یہ صفحہ نمبر 34 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 2283، ان عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا۔ صحیح، خود عمر کا اعتراف ہے، خود عمر کا اعتراف ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق نہیں دیا۔ یہ بخاری کی روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اس کھول دوں اس صفحے کو، بخاری ہے صحیح البخاری، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں چھپیا بھائی، کتاب الطلاق ہے، کتاب الطلاق۔ آپ کہتے ہیں کسی کو طلاق نہیں دیا، حفصہ کی تو ہم نے ثابت کر دی کہ طلاق دیا۔ باب من طلق وهل يجاوه الرجل امراته بالطلاق، طلاق کے باب میں کہ کسی عورت کو اپنے بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ حدیث نمبر 5254 ہے، عائشہ سے روایت ہے، ان ابنۃ الجون لما ادخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودنا منها، ابنۃ الجون، جون کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہو گئے، یعنی شادی ہو گئی، زفاف کے لیے وہ داخل ہوتے ہیں اپنی دلہن پر، تو ایک کسی شخص نے ان کو سکھایا تھا کہ یہ الفاظ تم بولو غلط ہو، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور وہ حسادت کر رہی تھی، اس کو الفاظ غلط سکھائے تھے اس بیچاری عورت کو، تو اس نے کہا لقد اعوذ باللہ منک، اس عورت نے ابنۃ الجون نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو فقال لا لقد عذت بعظیم الحقی باہلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دی اور کہہ دیا کہ تم نے اللہ سے تم نے پناہ مانگا ہے مجھ سے، تو جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ بھی ثابت ہے آپ کی کتابوں میں۔ اور پھر سبل الہدی والرشاد میں صالحی شامی روایت کرتے ہیں وہاں پہ کہ 2 عورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا اور ان کے ساتھ دخول نہیں فرمایا۔ یہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للامام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، جزء ثانی عشر، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 140 میں،
ذکر من عقد علیہا ولم يدخل بها، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا ہے لیکن اس سے دخول نہیں فرمایا. وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 عورتوں کو انہوں نے اس طرح یہی ان کا یہی ہے. اچھا، اور بہت سارے عورتوں کا وہاں پہ ذکر ہے کہ کن کن سے ان کی نکاح ہوئی ہے. اچھا، تو یہ ہے پہلی آیت کا آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، دوسری آیت کا آپ نے اور جہاں تک حفصہ کا تعلق ہے اس کا طلاق ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر دوسرے واقعے میں آپ وہاں پہ جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا تھا، اس واقعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجران انتخاب اختیار کیا تھا، تو آپ اس کو وحدت واقعہ قرار نہیں دے سکتے کہ بس یہ ایک ہی واقعہ ہے، دو متعدد واقعات ہو سکتے ہیں. اب یہاں تک یہ اس بات کا تعلق. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا مشرک سے نکاح جائز ہے؟ مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایک عورت جو اسلام کا اظہار کرتی ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور دل میں مشرک ہے، اس سے نکاح جائز ہے شریعت میں. اور یہ سب مسلمانوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ منافق جو خالص منافق ہوتا ہے اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، مسلمانوں جیسا رویہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پر کفار کے احکام جاری نہیں کیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شرح العقائد الطحاویہ ہے، المکتب الاسلامی میں چھپی ہے. یہاں پر لكن المنافقين ابن عربي وامثال منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام. منافق جو ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا رویہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں. تو منافق کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے، منافق کو عرس بھی ملتا ہے، منافق بالکل مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے. بالکل سب یہ ثابت ہے شریعت میں، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہ کتاب ہے کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام للبزودی، جزء رابع، چاپ دار الکتب. یہاں پہ لکھا ہے والدلیل على ان بمجرد الإقرار يثبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بالوحي كما نطق به النص والخبر ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے احکام دنیا میں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں. اور دوسرے ہمارے پاس حوالے بہت موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو منافقہ عورت کے ساتھ نکاح بالکل جائز ہے، نکاح مشرکہ کے ساتھ نکاح حرام ہے. اور منافق اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ منافق یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، دل میں وہ مشرکی ہوتی ہے. اچھا،